السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، آج سے ہم تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے قوموں کو سربلندی سے نوازتا اور اس سے اعراض کرنے والی دوسری قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے کیا تھا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل کی ایک آیت کا تو کچھ حصہ ہے، البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا یہ ہر سورت کے شروع میں علیحدہ طور پر ایک مستقل آیت ہے، یا یہ ہر اس سورت کی پہلی آیت ہے جس کے شروع میں لکھی گئی ہے، یا یہ ہر سورت کی پہلی آیت کا کچھ حصہ ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سورہ برات کے سوا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے، ان میں سے ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو ہریرہ، علی رضی اللہ عنہ اور تابعین میں سے عطا، طاؤوس، سعید بن جبیر، مکحول اور زہیر رحمہ اللہ کے اسماء گرامی بطور خاص قابل ذکر ہے۔ عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ایک روایت کے مطابق اسحاق بن راہویہ اور ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، جبکہ مالک، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان دونوں کے اصحاب کا قول یہ ہے کہ یہ نہ فاتحہ کی آیت ہے اور نہ کسی اور سورت کی۔ داؤد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ ہر سورت کے آغاز میں ایک مستقل آیت ہے، سورت کی آیت نہیں۔ امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کر قرأت فرمایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس طرح قرأت کر کے دکھائی کہ بسم اللہ کو کھینچ کر، پھر الرحمن کو کھینچ کر اور پھر الرحیم کو کھینچ کر پڑھا۔ مسند امام احمد، سنن ابو داؤد، صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو الگ الگ کر کے قرأت فرمایا کرتے تھے، اور وہ اس طرح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ایک صحابی سے روایت بیان کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ کہتے ہیں کہ گدھا ذرا پھسلا تو میں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت کے ساتھ اسے گرایا ہے، اور اگر تم بسم اللہ کہو تو اس سے شیطان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مکھی سے بھی چھوٹا اور حقیر۔ امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں اسامہ بن عمیر سے روایت کیا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے سوار تھا، ہمارا اونٹ ذرا پھسلا تو میں نے کہا شیطان کا برا ہو، تب آپ نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول کر مکان کی طرح ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی قوت سے یہ کیا ہے، لیکن تم بسم اللہ کہو کیونکہ اس سے شیطان چھوٹا ہو کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، یہ بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، ہر عمل اور قول کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، خطبے کے شروع میں بھی مستحب ہے، بیت الخلاء میں داخلے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے۔ وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے کیونکہ مسند احمد اور سنن میں حضرت ابو ہریرہ، سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، اور جو شخص وضو کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ام سلمہ، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے خاوند سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے،
سے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ کہو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بعض علماء نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح بیوی سے مباشرت کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ صحیح میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہ کے نام سے اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا، لہٰذا اگر اس ہم بستری سے حمل قرار پا جائے تو اس پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔